اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ کنزا طوائفوں کی قطار میں کھڑی تھی اور اس کی ٹانگیں خوف سے کانپ رہی تھی۔ وہ مکمل پسینے میں نہائی ہوئی تھی۔ اس کے آنسو خشک ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے اور اپنی زندگی کے گزرے پل پل کو یاد کر رہی تھی کہ وقت نے اسے کہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ کنزا بے حد خوبصورت لڑکی تھی، 25-26 سال کی، لیکن دیکھنے میں 20 سال سے زیادہ کی نہیں لگتی تھی۔ کنزا کے ماں باپ بچپن میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے اور اس کی پرورش اس کے بڑے بھائی حسن نے کی تھی۔ کنزا کی جسامت اور رنگت کی مثال نہیں ملتی تھی اور اوپر سے اس کے نقش و نین کسی قیامت سے کم نہیں تھے۔ گویا جو اسے دیکھتا اس پر فدا ہو جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے لیے بہت سے پرپوزل آتے، لیکن اس کا بھائی چاہتا تھا کہ وہ اس کے سالے سے شادی کر لے، چونکہ وہ ان کا بہت قریبی تھا، لیکن وہ شرابی، جواری اور جانے کیا کیا عیب تھے اس میں۔ یہ کہہ کر کنزا نے صاف انکار کر دیا۔ بھائی نے زور زبردستی سے رشتہ کروانا چاہا، لیکن کنزا نہیں مانی اور اپنے ایک کلاس فیلو سے نکاح کر لیا، جس کی وجہ سے بھائی نے اس سے تعلق ختم کر دیا۔ خیر، وہ بھی اپنے گھر میں ہنسی خوشی رہنے لگی اور اللہ نے اسے چاند سے بیٹے سے نوازا۔ وہ اور اس کا شوہر دونوں بہت محنت کرتے اور دونوں ہی ٹیچنگ کرتے تھے تاکہ اپنے بچے کے مستقبل کو محفوظ بنا سکے۔ انہیں اپنے بچے سے بہت پیار تھا، لیکن اچانک سے ان کی خوشیوں کو نظر لگ گئی اور کنزا کا شوہر ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گیا اور اس کی ساس نے اسے منحوس کہہ کر گھر سے نکال دیا۔ اس نے بھی وقت اور حالات سے مقابلہ کرنے کی ٹھان لی اور اپنے بیٹے کو اپنی امید بنا کر کمر کس لی۔ دن رات محنت کرتی، کرائے پر ایک کمرہ لے لیا اور اپنے 6 سالہ بیٹے کے ساتھ رہنے لگی۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ ابھی اس کی راہ میں مزید طوفان آنے والے ہیں، جن کے مقابلے کے لیے وہ کمزور اور لاچار تھی۔ ایک دن حسب معمول اپنے بیٹے کو لوری سناتے سناتے آنکھ لگ گئی۔ ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ بچے کی کھانسنے اور رونے کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے لائٹ آن کی تو بیٹے کے منہ سے خون آ رہا تھا اور وہ مسلسل رو رہا تھا۔ اسے سخت بخار ہو رہا تھا۔ وہ بڑبڑائی کہ یا اللہ، اسے اچانک کیا ہو گیا؟ یہ تو ٹھیک ٹھاک سویا تھا۔ وقت دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ فوراً بچے کو لے کر باہر کی جانب بھاگی۔ سڑک سنسان پڑی تھی۔ گھر کے نزدیکی کلینک ہی چلی گئی، جو کہ 24 گھنٹے کھلا رہتا تھا۔ وہاں بچے کو بخار کم کرنے کے لیے کچھ دوائیں دے کر صبح شہر کے کسی بڑے ہسپتال جانے کا کہا گیا اور واپس بھیج دیا گیا۔ خیر، صبح سویرے وہ بیٹے کو ہسپتال لے گئی اور وہاں اسے ایڈمٹ کروانا پڑا۔ اس نے اسکول سے چھٹیاں لے لی اور بچے کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ وقت گزرتا گیا، بچے کی صحت مزید بگڑتی گئی اور زیادہ عرصہ غیر حاضری کی وجہ سے اسے اسکول سے بھی نکال دیا گیا۔ جمع پونجی بھی ختم ہو گئی اور وہ قرضے تلے آنے لگی۔ ایک دن بہت زیادہ پریشان تھی تو بھائی کو فون کر دیا کہ رو رو کر اپنے سارے حالات بھائی کو بتاؤں گی، وہ شاید مجھے معاف کر دے۔ لیکن بھائی نے اس کی آواز سنتے ہی فون کاٹ دیا۔ کچھ دیر بعد دوبارہ فون کیا، پھر مصروف کر دیا اور نمبر بلاک لسٹ میں ڈال دیا۔ اب وہ پریشان کہ کرے تو کیا کرے، ماں باپ ہے نہیں، بھائی بھی ناراض ہے۔ ساری رات سوچتی رہی اور روتی رہی، لیکن اس نے آج رات ایک بڑا فیصلہ کر کے ہی اٹھنا تھا، کیونکہ کچھ دن بعد اس کے بیٹے کے دل کا آپریشن تھا۔ وہ یہ آپریشن سرکاری ہسپتال سے ہی کروا رہی تھی، لیکن اسے ہسپتال انتظامیہ نے کچھ رقم کے بندوبست کا کہا تھا کہ کچھ چیزیں باہر سے بھی منگوائی جا سکتی ہیں اور خون کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اسی کشمکش میں اس نے انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا اور اگلے دن شام ڈھلتے ہی طوائفوں کے بازار جا پہنچی، جہاں شکل و صورت دیکھ کر رات بسر کرنے کی قیمتیں طے کی جا رہی تھی۔ وہ ایک لائن میں کھڑی ہو گئی اور رو رو کر اپنے رب کے حضور اپنے اس گناہ کی معافیاں مانگنے لگی جو ابھی اس نے کیا بھی نہیں تھا۔ اتنے میں ایک بوڑھا شخص آیا اور اسے ایک رات کے 5000 روپے کی پیشکش کی۔ کنزا کی نظریں نہیں اٹھ رہی تھی کہ وہ دیکھ سکے کہ اسے کون مخاطب ہے۔
उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो बस बदनाम जमाना सड़क पर एक लाइन में खड़ी थी और रोए जाती थी। सामने से स्पीड में गुजरती एक कार ने ब्रेक लगाई, लेकिन वो थोड़ी आगे जाकर रुक गई। एक नौजवान उतरा और आकर किंजा के पीछे खड़ा हो गया। किंजा रो रही थी। वो बूढ़ा कहने लगा कि अगर 5,000 कम है तो ज्यादा ले लो, 10,000 बहुत हैं, बोलो। किंजा ने उसकी बात सुनी और दोनों हाथ जोड़कर कहने लगी, ए अल्लाह के बंदे, मैं एक यतीम, बेवा और लाचार औरत हूँ। मैं अपने इकलौते बच्चे की इलाज की खातिर यहाँ तक आ गई, लेकिन इस गुनाह की तरफ मेरे कदम नहीं उठते। मैं हाफिजे कुरान हूँ। तो मुझे अल्लाह के हिसाब में 5,000 रुपए दे दे, बरोज़े कयामत तेरा हिसाब बराबर करूंगी। वो बूढ़ा शख्स बुड़बुड़ाता हुआ आगे बढ़ गया। वो जमीन पर बैठ गई और अपना सर घुटनों में देकर रोने लगी। एक मानूस सी आवाज उसके कानों से टकराई, मैडम आप ये पैसे रख लें, ये मैं अल्लाह के हिसाब में आपको देना चाहता हूँ। उसने सर उठाया तो देखा ये अली था। जिस स्कूल में ये पढ़ाती थी, अली उस स्कूल का प्रिंसिपल था। वो बहुत शर्मिंदा हुई, अपनी सफाइयाँ देने लगी और रो रो कर बताने लगी कि मेरा दामन पाक है, मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। अली ने 10,000 रुपए थमाते हुए कहा कि आपको सफाई देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, चले मैं आपको घर तक छोड़ दूँ। वो हिचकिचाते हुए उसके साथ कार में बैठी और शर्म के मारे नजरें नहीं मिला पा रही थी कि ना जाने अली उसके बारे में क्या सोच रहा होगा कि वो किस किरदार की औरत है। अली ने उसे घर छोड़ा और कहा कि वो कल खुद आएगा और उसके बेटे को अस्पताल लेकर जाएंगे। ये कहकर वो चला गया। वो खैरियत से घर पहुंची थी बगैर किसी गुनाह के, इसलिए सजदे में गिर पड़ी और रो रो कर अल्लाह से इल्तिजा करने लगी कि या अल्लाह मैं बहुत कमजोर हूँ, मुझ पर और इम्तिहान मत डाल, मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। या अल्लाह मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह सरजद हो गया जिसकी सजा मुझे मिल रही है। अल्लाह से गिले करते करते जाने कब उसकी आंख लग गई और वो जाए नमाज पर ही सो गई। सुबह उठी, नमाज पढ़ी, बेटे को तैयार किया, नाश्ता बनाया। इतने में बेल बजी। जाकर दरवाजा खोला तो सामने अली मौजूद था। अली के साथ 2 औरतें और भी थी। बाद में पता चला कि एक उसकी वालदा और दूसरी उसकी बहन थी। अली ने रात घर जाकर सारी बात अपनी माँ और बहन को बता दी थी। किंजा ने उनके लिए नाश्ता बनाया और एक बार फिर सफाई देने लगी। वो अब तक खुद को गुनाहगार समझ रही थी, जो गुनाह उसने कभी किया ही नहीं था, और सफाई देते देते फूट फूट कर रोने लगी। अली की वालदा उठी और कहा कि अली तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हारे बेटे का मुकम्मल इलाज होने तक तुम्हारे साथ ही होगा, लेकिन एक नामहरम मर्द के साथ तुम वक्त कैसे गुजारोगी? इसलिए हम ये फैसला करके आए हैं कि तुम अली से निकाह कर लो। किंजा बुत बनी हैरत ज़दा आंखों से कुदरत के फैसले देख रही थी और सोच रही थी कि अगर अल्लाह किसी को इम्तिहान में डालता है तो फिर निकालता भी वही है। बेशक अल्लाह के हर काम में हिकमत होती है। उसके पास उसके सिवा दूसरा रास्ता भी नहीं था। उसने अली से निकाह कर लिया और फिर से अपनी जिंदगी में लौट आई।